ایک منسٹر کہتا ہے کہ مجھے اس خط کا پتہ ہی نہیں، اور وہ داخلہ کا وزیر ہے، اور ایک منسٹر نے رات ایک پروگرام میں کہا کہ خط تو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو میں اس پہ جا کے ڈیٹ بتا دوں گا۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی ہے، اتنا خوفناک ایک خط ہے، اتنا سیکرٹ ایک خط ہے۔ بھائی سازشی بڑی خطرناک ہے، سن تو لیں۔ نہیں سازش میں بعد میں سنوں گا، پہلے وہ خط ایک وزیر خارجہ کے گھر میں کیا کر رہا ہے، وہ کسی سیکورٹی ایجنسی کے پاس کیوں نہیں ہے، وہ کسی سیف میں کیوں نہیں ہے، وہ کسی کسٹڈی میں کیوں نہیں ہے، وہ وزارت خارجہ کے دفتر میں کیوں نہیں ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں کیوں ہیں، اور ایک وزیر کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ علی نواز ایوان صاحب، نیشنل سیکورٹی کونسل میں کیوں نہیں پیش کیا آپ نے وہ خط پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے افتخار بھائی کی تھوڑی سی، میرے خیال افتخار بھائی بھی شو میں، تو میں جو افتخار بھائی کہہ رہے ہیں کہ نان سیریسنس ہے، یہ پہلے یورپین یونین نے بھی یہ نان سیریسنس دکھائی تھی، اف یو ریمبر، جو ڈپلومیٹک کورٹس تھے ان کو بلائے طاق رکھ کے 22 یورپین یونین کے امبیسڈرز نے اوپن لیٹر لکھ دیا تھا، اور آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اس تھریٹ کے اندر اگر وہ صرف اس طرح کی تھریٹ ہو جو آپ کی سالمیت سے ریلیٹڈ ہو تو بالکل جو آپ بات کریں ٹھیک ہے، اگر اس خط کے اندر یہ تحریر ہو کہ اس سے عدم اعتماد کا اس کے اندر ذکر ہو اور اسے کہا جائے عدم اعتماد کو، دیکھیں یہ عدم اعتماد 2 دن پہلے عدم اعتماد سے، اور اس لیٹر کے اندر لکھا ہو آپ ایز اے تھریٹ عدم اعتماد کے بارے میں، تو آپ کو اپنے لوگوں سے اس کو بات نہیں کرنی چاہیے، آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ اگر بھٹو صاحب نے لڑائی تھی، آپ کو یاد ہے میرے خیال سیکٹری اسٹیٹ ہوتے تھے سٹائرس رابرٹس، انہوں نے یہ خط لکھا تھا، تھریٹ لیٹر لکھا تھا بھٹو صاحب کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کے ایٹمی جو ساری چیزیں اس کو جی ہنری کسنجر نے لیٹر لکھا تھا؟ نہیں جی، سٹائرس رابرٹس تھے سیکٹری اسٹیٹ اس وقت، انہوں نے وہ لکھا تھا، اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے وہ راولپنڈی میں لہرایا بھی تھا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کی جو اپنے ایٹمی پروگرام سے رول بیک کریں ورنہ اس کے کانسیکوینس ہے، تو آپ اپنے لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں، آپ کسی اور سے شیئر کر رہے ہیں، اور اس لیٹر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد استعمال کی جائے گی، آپ یہ کریں، تھریٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک سیکنڈ، بھٹو صاحب نے اس کے کانٹینٹ راجہ بازار میں جا کے لوگوں سے شیئر کر لیے تھے۔ اب ہمیں تو گلہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے وہ شیئر نہیں کیا، وہ دکھایا اور پھر جیل میں نہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب تو نیوکلیر پلانٹ بنا رہے تھے، تیل کو یوز کرتے، عمران خان چلے گئے، افتخار صاحب دوسری طرف پہلے آپ ایک چیز کا مذاق اڑا رہے تھے، عمران صاحب اسلامی فوبیا کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ روس گئے تھے اور وہاں پہ یوکرین کے معاملے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، کمال کر رہے ہیں، امریکہ وغیرہ خلاف ہوا ہے۔ یس، امریکہ تو بہت خلاف ہوا ہے آپ کے پرائم منسٹر، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو پھر اس کا مطلب یہ جو یہ پوچھ رہے تھے مصدق ملک صاحب، اس کا مطلب آپ تو کٹ پتلی ہیں بین الاقوامی سازش کی، اور یہ عدم اعتماد کا ذکر جو علی نواز ایوان صاحب نے کیا تو بڑی ڈینجرس بات ہے۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا آپ کو غدار ہیں آپ ان کے بقول، اب تو پتہ چلا آپ کٹ پتلی ہیں عالمی سازش کی۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، اور اگر یہ ایلیگیشن صحیح ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب پہ مقرر ہے یا مقرر تھا کل کہ جب انہوں نے خط دکھایا ہے تو وہ بتاتے یہ خط کس نے لکھا ہے اور کون ہے ہمارا دشمن۔ پھر دوسرے وزیر خارجہ صاحب نے کل یہ کہا کہ ہم چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی یہ خط جو ہے شیئر کر چکے ہیں، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افواج کے ساتھ بھی پاکستان کے جو محافظ ہیں آپ یہ خط شیئر کر چکے ہیں مگر انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، کبھی آپ ان کو نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی آپ ان پہ الزامات لگاتے ہیں، کل آپ نے یہ کھڑے ہو کر جلسے میں کہہ دیا کہ ہم نے ان سے بھی شیئر کیا ہے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ حکمران ہیں، اگر ملک کے خلاف سازش ہو رہی تو باہر آئیں، ہمارا جو جوہری پروگرام ہے وہ کس لیے؟ ملک کے دفاع کے لیے، اگر کوئی ملک کے خلاف ایسی چیز کر رہا ہے تو اس کو اسمبلی میں لے کر آئیں۔ آپ سے کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ اسمبلی میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں کیا جنگ کر لوں آپ؟ تو بھائی یہ اگر ملک ہے اور اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ملک کے آئین کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو آپ باہر نکل کے کس چیز سے گھبرا رہے ہیں؟ آپ کا دشمن ہے کون؟ آپ کا دشمن امریکہ ہے، آپ نے ڈکلیئر کیا تو نام لیں۔ یورپ ہے، آپ نے نام لیا، اسلاموفوبیا کے خلاف پرائم منسٹر کی جو سٹرگل چل رہی ہے اس کو لے کے دشمنی ایبسولوٹلی ناٹ پہ دشمنی ہے بھائی، اور آپ لوگ ساتھ ملے ہوئے۔ ذرا میری بات تو جی آپ سے بات ہو رہی ہے، ذرا بات تو سن لیجئے۔ جی جناب۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ بھی آپ کا دشمن ہے اس آزادانہ پالیسی میں۔ اگر آپ کا دشمن ہے اور ایبسلیوٹلی ناٹ ہے تو آپ کشمیر کی ثالثی کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کو دے کر آئے تھے؟ یہ آپ کی آزادانہ پالیسی کہ آپ نے آ کے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں اور کشمیر میں امریکی صدر کے حوالے کر رہا ہوں۔ ساری بات چھوڑیں، سازش ہے سازش نہیں ہے، اس وقت سب سے اہم بات ہے پنجاب میں جو میدان لگنے لگا مصدق ملک صاحب،
دیکھیں نہیں ایک منٹ ایسا مت کریں میری ایسا مت کیجیے مجھے بھی اگر آپ نے کوئی سوال پوچھ ہی لیا ہے تو مجھے بھی موقع دے دیجیے کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ایک سازش ہے اور کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے ہماری پارٹی میں سے اور کچھ لوگ نہ جانتے ہوئے اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی غدار کہہ رہے ہیں. آپ نے مسلح افواج کو بھی ملوث کر دیا کہ انہیں بھی معلوم ہے. بھائی اگر انہیں بھی معلوم ہے، اعلیٰ کار آپ کی پارٹی کے اراکین بھی ہیں، آپ ہمیں بھی اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بھائی سامنے لائیں، نام لیں. آپ خوفزدہ کس، آپ تو بہادر آدمی ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ بیسکلی جب بھٹو صاحب نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے ریزن بتائے تھے کیا ہے، اور انہوں نے بتایا تھا امریکہ کی طرف سے آیا ہے. پرائم منسٹر نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. انہوں نے تو یہ بھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ تھریٹ کس وجہ سے ہوا ہے، اس لیٹر کے مندرجات میں تھریٹ کس وجہ سے پرائم منسٹر کو کی کون سی پالیسی ہے. بھٹو صاحب نے تو بتایا تھا کہ نیوکلیر پلانٹ کی وجہ سے انہوں نے ہینری کسنجر کی طرف سے لیٹر آیا کہ ول میک اے ہاریفائنگ ایگزامپل آف یو. اور دوسری بات یہ کہ آبویسلی فوج کا اس میں اب کیا لینا دینا، یہ تو گورنمنٹ نے آرڈر پاس کرنا ہے نا. گورنمنٹ نے ڈپلومیٹک لیول پہ اس معاملے کو اٹھانا تھا، گورنمنٹ نے امبیسڈر لیول پہ اس معاملے کو اٹھانا تھا، گورنمنٹ نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے معاملے پہ اس کو اٹھانا تھا. تو معید صاحب نے کیا کیا اس سلسلے میں، وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے. ویسے تو ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی، یورپ کے ساتھ بھی، تو اس کو ہم نے کسی فرنٹ پہ اٹھایا ہے. آبویسلی اب فوج کو تو نہیں، آپ آرمی چیف کو تو نہیں کہہ سکتے وہ جا کے بات کرے گا جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ کہ جناب یہ لیٹر اسیسمنٹ آ گئی، یا کسی جس ملک سے بھی ہے اس ملک کے فوراً اس کے ساتھ. تو یہ تو معاملہ پرائم منسٹر نے اٹھانا تھا، پہلے نیشنل سیکورٹی کی اس کے اندر، پھر اس کنسرنڈ کنٹری کے ساتھ. لیکن انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا تو پوری سازش ہے. اور جو باتیں انہوں نے زوم آئی کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے شاید علی نواز ایوان صاحب نے سنا نہیں تھا، شروع میں نے کہا تھا باپ کو ناراض کیا آپ نے، باپ پارٹی جس کے 4 ایم ایل اے چلے گئے، تو بڑی انٹرسٹنگ گیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے.